ابو طالب کے پاس جاتا ہے. ارے خدا کی قسم دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب مومن نہیں. میں تو کہتا ہوں تمہارے صحابہ نے سب نے مانا, تمہارے صحابہ نے سب نے مانا. کہتے ہیں کیسے؟ ارے ہاں غدیر میں مبارک تھی نا, وہی الفاظ کہے نا, بخن بخن لک بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومن. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. بخن بخن لک یاد, بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومن. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے, تم میرے بھی مولا ہو گئے. آج میرے بھی اور تمام مومنوں اور مومنات کے مولا ہو گئے. میرے بھی. مجھے تعجب لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مومنین سے الگ کیوں کیا. یہ جا کر سوچنا تھا بلا کن نے کہا مولا. آج میرے مولا اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے. اے ابو طالب کے بیٹے, اے ابو طالب کے بیٹے. فرض کرو کوئی کافر کا بیٹا مسلمان ہو جائے اور وہ بنے ڈیسی, اور آپ اس کو مبارک دینے کے لیے جائیں کہ ایک کافر کے بیٹے تمہیں مبارک. زبان سے بتاؤ, اگر کوئی کافر کا بیٹا مسلمان ہو کر ڈیسی بن جائے اور آپ اس کو کہیں کہ کافر کے بیٹے تمہیں مبارک, تو پتا ہے تمہارا کیا حشر کرے گا. ارے آج رسول کو مبارک دے رہے ہیں علی کی, تو کہہ رہے ہیں ابو طالب کا بیٹا. علی کو دے رہے ہیں تو ابو طالب کے ساتھ کریں گے ابو طالب کا بیٹا. پتا چلتا ہے کہ دنیا والوں کو اللہ نے, اور اللہ کی یہی مشیت تھی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جس کا بیٹا سردار ہے خدا جانے اس کا باپ کتنا. سمجھ میں آگے بات نہ کتنے آگے. اولاد رسول سے پوچھو بیٹے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اولاد رسول سے پوچھو, برادر رسول سے پوچھو, لائق رسول سے پوچھو, لائق رسول سے پوچھو. اور میں نے کہا ہاں اہل معنی بیوی ہو سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے, قرآن نے ایک شرط ڈالی ہے. وہ کون سی؟ پہلے تو نبی کی فرمان بردار ہو, اور دوسری بات یہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے جب ملائکہ بھیجے جناب سارا کے پاس کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا, تو بی بی گھبرا گئی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا. قالوا تعجبی من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تعجب کیوں کرتی ہے؟ یہ خاص رحمت اہل بیت کے لیے ہے. اور قبلہ زبان سے بات کرو تو قبلہ کی موجودگی میں جملات کرو. ارے یہ بی بی سارا اہل بیت میں شامل کیوں ہو گئی؟ دو وجوہات کی وجہ سے. پہلے تو جناب سارا جناب ابراہیم کی خالازاد بہن ہے, رشتے کی وجہ سے. شاید تم رشتے کی وجہ سے, رشتے کی وجہ سے. اور دوسرا اللہ نے پہلے بی سارا کو اہل بیت میں شامل نہ کیا جب تک معصوم کی ماں نہ بنی. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. ارے پھر جا کر سوچنا, اللہ کے ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے.
اب جا کر دیکھو کہ رسول کے کس بیوی کو اولاد ہے، کوئی معصوم کی ماں بنی ہے؟ ارے اسی لیے تو اولاد نہیں ہوا۔ ایک ایک نقطے میں گھبراہٹ نہیں ہے۔ معصوم کی ماں بنی، معصوم کی ماں بنی تب پہلے تو رشتے کی وجہ سے، اور دوسرا معصوم کی ماں بنی۔ اب جن بیویوں کو تم اہل بیت میں شامل کرو تو پہلے رشتہ دیکھو، پھر دیکھو معصوم کی ماں ہے یا نہیں، پھر دیکھو کہ نبی کی وفادار ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی ایک ہی صفت نہیں تو پھر وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ گھبرا تو نہیں ہے میرے، سمجھنا چاہ رہا ہوں، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا سورۃ النساء میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، وارثوں کو امانتوں کو واپس کرو وارثوں کی طرف۔ اہل مانے وارث، ذکر مانے رسول، وارث رسول سے پوچھو۔ میں سمجھا، میں پھر قریب آ کر بات کروں۔ وارث رسول سے پوچھو، کیونکہ لفظ ہے لا تعلمون، یعنی جو وارث رسول ہوگا اگر تم اس سے سوال پوچھو اور کہے نہیں آتا تو سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہے۔ کبھی وارث رسول یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اب جا تاریخ تم پڑھو کہ کس کو آتا تھا کس کو نہیں آتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ پوری توجہ ہے میری گفتگو پر۔ وارث رسول سے پوچھو، اگر دنیا میں وارث تو بڑے بنے، وارث تو بہت بنے، لیکن جب کوئی مسئلہ تو علی کے پاس کیوں؟ ارے خدا دکھاتا تھا کہ لیکن یہ وارث نہیں، یہ تو جاہل ہیں، جاہل وارث نبی نہیں بن سکتا۔ آتے ہی یہی سبب تھا کیوں علی نے آتے ہی قرآن پڑھا، علی نے آتے ہی کیوں قرآن پڑھا؟ خدا کی قسم اگر علی آتے ہی قرآن نہ پڑھتے تو دنیا کا آپ کو کیسے پتا کہ علی پیدا ہی عالم ہوئے تھے؟ ہاں، اگر یہ آج علی کعبے قرآن نہ پڑھتا رسول کے ہاتھوں پر تو دنیا کہتی کہ آپ کو کیسے پتا کہ علی آتے ہی عالم بنے تھے، علی آتے ہی عالم تھے؟ تو علی نے آتے ہی قرآن پڑھ کر اس آیت کی مجھے تفسیر بتائی کہ ان کو بتاؤ کہ آتے ہی میں نے قرآن پڑھ کر دنیا کو بتایا کہ رسول کے بعد وارث رسول میں۔ ہم تو وارث مانے، لیکن جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ ایک مسئلہ ہے، خدا کی قسم ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، گھبرا تو نہیں رہے ہیں، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، جلدی جلدی۔ رسول کو ماننے کا طریقہ کیا؟ گھبرا تو نہیں، رسول کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے ماننے کا طریقہ تو قرآن نے بتایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے حبیب، ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی جب تک اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ بنائے۔ بھائی آنکھیں نہ بند کرو، تمہیں جلدی جلدی بات کرنی ہے۔ حاکم بنایا مومن ہو گئے، اللہ نے نہیں، پھر جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرے۔ 11 مومن ہو گئے، اللہ نے کہا نہیں،
اعتراض بھی نہ کریں, یعنی پھر پوچھے بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. میں کیا کروں میرے دوستوں؟ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قریب جو بیٹھے ہیں ممبر کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 3 طریقے, پہلے حاکم بنائے, پھر جو فیصلہ کرے اس کو قبول کرے, اور تیسری بات یہ کہ پھر پوچھے بھی نہیں کہ ایسے کیوں کیا.